تو روزہ گویا کہ بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی، اور یہ سب سے اونچا لیول سمجھ لیجئے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آن دی وال، جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کا نظر آ رہا ہے، سرفیس واٹر، یہ گویا کہ اس کے مطابق سیلف کنٹرول، ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو، وہ ہمارے اڈ اور لیبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار، یہ ہماری خودی یا انا یا سیلف جو ہے یہ سوار ہے، اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے۔ اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا پٹک دے گا، جدھر چاہے گا نکل جائے گا۔ لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے، اس کی دونوں رانے جو ہیں وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہیں کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ دسی ہوئی ہیں، لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا۔ تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے، جو منزل ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو ہماری انا یا خودی یا سیلف، یہ ایگو، یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر، مرکب پر سوار ہے۔ اگر تو یہ خودی مضبوط ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، کنٹرول میں ہے، تو یہ جو جسم ہے، یہ حیوان جو ہے، یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا، اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے گا۔ اور اگر یہ کمزور ہے، اس کی انا یا خودی، تو پھر تو وہ زندگی جو ہے اور اس کے حیوانی تقاضے اسے جس طرح چاہیں گے استعمال کر دیں گے۔ تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے۔ اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں، اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے، سیلف کنٹرول کی اجازت دی ہے۔ یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے، اس میں تو سیلف انیہیلیشن، اس نفس کو کچل دو، کچل دو، کچل دو۔ جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں، یا جیسی جیسی ریاضتیں رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب، اگر آپ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پڑھیں گے تو واقعی رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت وہ لوگ کرتے تھے۔ لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا، اسے استعمال کرو، بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے، تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے تابع رہے۔ یہاں تک کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھنی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ تو بڑے سیاستدان اور جرنیل، وہ تو اور طرح کے انسان تھے مزاجی اعتبار سے، اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد، ہر روز روزہ اور پوری رات کھڑے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کو جب معلوم ہوا، بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے ہے، نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور سے ہے، اور پورا ہر روز روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے، کیسے انکار کرتے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت ایسا کرو، فإن لنفسک علیک حقا، ذرا یہ حدیث کے ان الفاظ کو نوٹ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس نفس کو کچلنا نہیں ہے، اس کو کل نہیں کرنا ہے، سیلف انیہیلیشن نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے نفس کو تغذیہ بھی فراہم کرو، تقویت بھی دو، اس کے تقاضے پورے کرو، اس کے لیے مناسب وقفہ آرام کا بھی رکھو، یہ نفس کے بھی حقوق ہیں۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے جو بھی آنے والے ملنے والے ہیں، وزٹرز ہیں، زیارت کرنے والے، ان کا بھی تم پر حق ہے، تو سب کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے، لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صوم ایز سچ، ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، یہ صوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا، کچھ اور اپنی خواہشات پر قدغن لگانا، یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے۔ لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے، اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام صوم ہے، یہ اللہ نے فرض کی ہے، گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے، میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔
میری منکوحہ بیوی موجود ہے، لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو۔ یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو، پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو نہیں مانتا حکم، تم جھک بھی گئے ہو رکوع میں، تمہارا جسم تو جھکا ہے، تمہاری مانوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے، وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا عون ایرا عون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کوئی کم تو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا اریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں روک دوں۔ اسی طرح میرا جسم کہتا ہے، میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، اس میں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کون خدا کیا اس کے احکام۔ تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورا عون ایرا عون نیست، چونکہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، اس نے ڈنکے کی چوٹ بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی۔ میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے، یہ میری سلطنت ہے، اس پہ میری مرضی چلے گی۔ اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خودی جو ہے قابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر، اس وقت تک اس کا یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین بے معنی ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے یا شاہجہاں کا یا جہانگیر کا، اور کوئی ہندو راجہ کہیں کا تھا، اس سے پہلے باغی تھا، اب وہ حاضر ہوا ہے سر اطاعت خم کرنے کے لیے، تو اس کا یہ فعل اسی وقت بامانی ہے جب اس کی اپنی حکومت اس ریاست میں قائم ہے۔ اگر معلوم ہو کہ وہ تو وہاں بغاوت ہو چکی، وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے، اب یہ آیا ہے اطاعت قبول کرنے کے لیے، تو اس کا آنا بے معنی ہے۔ بالکل یہی ہے ہمارا، جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کس شے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسلمت وجہی الیک، اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، تیرے سامنے سرنگوں کر دیا ہے۔ وہ نفس تو میرا کہنا مان ہی نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو، پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے۔ جب یہ مضبوط اور توانا خودی خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، بچھا دیتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ۔ وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھئے وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے، جو کہ آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ ایک شخصیت ہے، اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے، وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگوں کر رہی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسنبت ظہری الیک۔ اے اللہ، یہ رات کی دعا ہے جب حضور سوتے ہوئے دعا، جب آپ اپنا رخ کر لیتے تھے کعبے کی طرف داہنے ہاتھ کروٹ لے کر، اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسنبت ظہری الیک۔ بڑی پیاری دعا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوں گی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے۔ تو گویا کہ ضبط نفس، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ضبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقویٰ در حقیقت یہ ہے غرض و غایت اس ریاضت یا عبادت صوم۔